اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ جماعت پانچویں مضمون چھکرو اردو۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد ہے کہ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گفتگو کے آداب۔ تو پیارے بچوں، دو لیکچرز ہم نے اس سبق کے حوالے سے اپلوڈ کیے ہیں، تو آج اس کا آخری پیرا ہے۔ تو آج ہم آخری پیرا یعنی پیج نمبر 24 پر پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 24 دیکھیے، تو اس کا آخری پیرا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آخری پیرا کیا ہے؟ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اس سے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ تو آج جو گفتگو کے آداب کے طریقے ہیں، تو آج ہم اور ایک طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے چغل خوری۔ تو چغل خوری کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ چغل خوری جو ہے یہ ایک عیب ہے۔ چغل خوری کرنا عیب ہے، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کی چغل خوری کرنا، یہ عیب ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی چغل خوری کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جب ہم کسی آدمی کی یا کسی شخص کی چغل خوری دوسرے کے سامنے کرتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چغل خوری سے بچ کے رہنا چاہیے۔ چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ جب چغل خور کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ندامت اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہی حکم دیا گیا ہے کہ چغل خوری مت کرو۔ چغل خوری یہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چغل خوری کیا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک آدمی کی بات کو لے جائیں گے اور پھر یہ دوسرے آدمی کو بولیں گے اس کے پیچھے، تو اس کو ہم چغل خوری کہتے ہیں۔ یعنی ایک کی بات کو دوسرے آدمی کو کہنا، یعنی اس کے پیچھے، تو یہ چغل خوری ہے۔ یعنی اتنی ہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص کا کوئی ایسا کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کو تکلیف پہنچے، جس کے ظاہر کرنے سے کسی آدمی کی وہ بات، اگر ہم اس کی کوئی بات کسی آدمی کی ہمارے پاس ہوگی تو ہم اگر اس کو ظاہر کریں گے، تو اگر ظاہر کرنے سے اس کو تکلیف پہنچے تو اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے، یعنی یہ بھی چغل خوری میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ چغل خور ہوتا ہے اس کی بات پر ہمیں یقین نہیں کرنا ہے، یعنی اگر ہمیں یہ کسی کی طرف بدگمانی پھیلائے، یعنی غلط فہمی پیدا کرے، تو ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چغل خور انسان ہوتا ہے یہ ہمیشہ جھوٹ میں جھوٹ ملاتا ہے۔ تو اور اس چغل خوری سے ہمیں نفرت کرنی ہے، چغل خوری سے نفرت کرنی ہے۔ جب کوئی ہمارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، ہمیں اس کو منع کرنا چاہیے کہ آپ کسی کی چغل خوری میرے سامنے مت کرو، کیونکہ یہ برا کام ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت پھیل جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے سامنے چغل خوری کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی بات کسی دوسرے آدمی کو کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں خواہ میں نفرت پھیل جاتی ہے، دشمنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے چغل خوری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کسی کی چغل خوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو ہمیں اس کو سمجھانا ہے، ہمیں اس کو بتانا ہے کہ یہ اچھی کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے، اس لیے کسی کی چغل خوری ہمارے سامنے مت کرو۔ تو جب ہم ان عادات کا خیال گفتگو کے وقت رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ہر کوئی گفتگو کرنا چاہے گا، ہمارے ساتھ ہر کوئی مل کے رہنا چاہے گا۔ لیکن جب ہم گفتگو کے آداب کے خلاف جائیں گے تو پھر لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، تو ہمارے ساتھ کوئی مل کے نہیں رہنا چاہے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان جو چغل خوری کے آداب میں جو گفتگو کے آداب میں اچھی باتیں آتی ہیں
तो इनको अपनाना है। जो गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है तो इन बातों से हमें दूर रहना है। तो और इसी तरह से आज हम इसके अल्फाज भी मुकम्मल करेंगे। तो पहले बच्चों आप क्या करोगे, पहले आप सबक का नाम लिखोगे ऊपर गुफ्तगू के आदाब। तो इसके बाद जो ये सवाल नंबर 1 है यानी अल्फाज माने, तो इनको हम अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए यानी इनको पढ़ना और समझना है, यानी अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। पहला क्या है, आदाब। आदाब क्या है, अदब की जमा, यानी हम वाहिद जमा पढ़ते हैं अदब, यानी इसका जमा आता है आदाब। यानी आदाब जो है ये अदब की जमा है, यानी अच्छे तरीके भी इसको कहते हैं। बात काटना, किसी की बात में दखल देना, चुगलखोरी, पीठ पीछे बुराई करना, कली खुलना, सच्चाई का ज़ाहिर हो जाना, मलामत, बुरा भला कहना, नदामत, शर्मंदगी, बदगुमानी, बेजा शुबा या गलत फहमी। तो प्यारे बच्चे ये अल्फाज माने हम अपनी कापी पर नोट करेंगे और ये गुफ्तगू का जो सबक हमने पढ़ा इसको हम घर में भी दोहराएंगे ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ आएगा। जब तक के लिए हम आपके लिए नया वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।